تھوڑا بس ٹھیک بہت مزہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الاحد المتعال. صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. درود بر محمد و اہل بیت محمد. اتنی قلت بھی نہیں ہے مل کے جو اپنے آپ کو 12ویں مالک کی رعیت سمجھتا ہے وہ درود بلند آواز سے پڑھے. سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ پھر مل کے درود کی تلاوت فرمائیں. پچھلے میرے بھائی آگے آ جائیں, بعد میں آنے والے پھر پیچھے بیٹھتے جائیں گے. تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ, ثواب ہوئے گا. درود پڑھ لیں ایک دفعہ پھر. سورہ مبارکہ اعلیٰ میں سجدے کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے اللہ. جی سن, جتنی بھی محکم کتابیں دنیا پہ اللہ نے بھیجی, جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں, سب منسوخ ہو گئیں. قرآن ناسخ ہے. اور اس سے بڑی بات میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. بسم اللہ سے, یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت کے حادثے کے بعد بھی تلاوت کی جائے گی. جو بیدار ہیں میں نے لفظ ہی کہنے ہیں جی, یعنی قیامت کے حادثے کے بعد بھی اسے تلاوت کیا جائے گا. یہ وہ آفاقی کتاب ہے کیونکہ جس پہ یہ نازل ہوئی نہ وہ فانی ہے, جس کا اس میں قصیدہ ہے نہ وہ فانی ہے, نہ اس کا بھیجنے والا فانی ہے, نہ یہ خود کتاب فانی ہے. کیونکہ یہ کتاب کسی غیبت الہیہ کے وجود عتم کی مظہر کل ہے. جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں نا, جتنے بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, امر بالمعروف, جہاد, جتنے بھی اعمال ہیں, یہ سب قرآن کی کسی آیت سے بنے ہیں. یہ ذہن سے نکال دیجیے جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے کہ کبھی سوچی نہیں مجلس لگ دی کہ میں جدو میں مجلساں شروع کی تھی ادو کدی نہیں سوچا. پڑھنا میں نے اپنے موضوع پہ ہی ہے, بے شک 10 منٹ بھی پڑھوں, نتیجہ دینا ہے. جتنے بھی اعمال ہیں صحیح قرآن کی کسی آیت سے بنے ہیں. یہ جدا بات ہے کہ ہمیں اس آیت کا پتہ ہے یا نہیں. کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں. ایسا ہی سجدہ جس آیت سے بنا میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے آپ سامنے. سورہ اعلیٰ, پہلی آیت ہے سورہ اعلیٰ کی. سبح اسم ربک الاعلیٰ. میرے حبیب اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کیا کر. پھر جاگیے گا خدا کرے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی. ہاں, رب اعلیٰ کی نہیں. ہاں, یہ اللہ کے لیے درجات بندی ممکن ہی نہیں. جی ہاں, یہ اعلیٰ ہونا, عرفہ ہونا, ادنا ہونا, یہ ابدیت پہ لاگو ہوتی ہے. یہ وجود مجسم پہ لاگو ہوتی ہے دلیل, اللہ پہ نہیں. اس کا اسم اعلیٰ ہے اور اسی سے سجدے کی تسبیح بنی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, اور ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. بعد میں پوچھئے گا اور جو سجو کیجئے گا پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون بتا سکتا ہے. یہی سجدے کی آیت سے, سجدے کی تسبیح ہم نے اسی آیت سے بنائی. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور پھر میری تمہید ختم ہو گئی. لفظ ہے یسبح للہ نہیں ہے, سبح
ہے نا سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں یسبح نہیں ہے، سبح ہے، فعل امر ہے، حکم ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ سبح اسما، میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے کہ تو اس کے اسم کی تسبیح کیا کر۔ جی امر ہے، اللہ کا امر، اور اس کے عبد پہ، عبد خاص پہ، بلکہ عبد حقیقی پہ، اس کا عبد ہے ہی یہی 14، باقی بعد میں سب 14 کی عبدیت میں ہے، کوئی مانے تو بھی، کوئی منکر ہو جائے تو بھی، ہے انہی کی عبدیت۔ اللہ اپنے عبد حقیقی سے کہہ رہا ہے کہ تجھ پہ واجب ہے، امر ہے میرا، سبح اسم ربک الاعلی، کہ میرے اسم اعلیٰ کی تسبیح کیا کر۔ یہ حکم کب ہوا؟ یہی میں نے بتانا ہے۔ آ جائیں، یہ میرے بھائی بھی آ جائیں تاکہ یہ بھی شریک ہو جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، جلدی 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 آ جائیں۔ بسم اللہ صحیح۔ اب جو بیٹھ گئے شریک موضوع وہی ہیں، باقی بعد میں ثواب ہی لیتے رہیں جملوں کا۔ کب امر ہوا؟ پہلا جملہ کہنے لگا اور اسی سے فیصلہ ہوگا کہ میں نے کتنی دیر کیا پڑھنا ہے۔ تیرے 11ویں مالک سے پوچھا گیا، بات وہ ہے کہ جو تقریباً آپ کے بچے جانتے ہیں، میں اس واقعے کو نہیں دہرانے لگا، بس اسی واقعے کی تفسیر قرآن سے لینا چاہتا ہوں، جو واقعہ تم نے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لیا ہے، حیات کی کتابوں میں لیا ہے۔ 11ویں مالک ہیں سرکار عسکری، سامنے صحابی بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مالک آپ کا ہر امر جو قرآن میں ہے، آپ بھی قرآن میں ہیں، مولا آپ کیسے ہیں قرآن میں، آپ کا نام نہیں؟ فرمایا نخفی فی نقط القرآن ومن ینکفا فرعانا، فرمایا ہم قرآن کے نقطوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں یا علی۔ فرمایا ہم، بسم اللہ صحیح، ہم قرآن کے نقطوں میں چھپے ہوتے ہیں، بس جو اس نقطے کا گھونگھٹ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے، پھر قرآن کی ہر آیت میں وہ ہمارے چہروں کی تلاوت کرے گا، ہمارے چہروں کی زیارت کرے گا۔ مولا کچھ بتائیے، یہ سنا جو ہے لوگوں سے کہ حسین نانا کی پشت میں نماز پہ بیٹھا تھا، مولا قرآن میں بھی ذکر ہے، فرمایا امادت للقرآن ان اللہ امر فی القرآن لحبیبہ وخلیلہ فسبح بسبح اسم ربک الاعلی لما سعد ابی عبداللہ الحسین علی ظہر جدہ ان اللہ امر لتطول سجدتہ۔ فرماتے کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے کہ تسبیح کر سجدے میں، تیری سمجھ میں نہیں آئی یہ امر کب ہوا، مولا کب ہوا؟ فرمایا جب سجدے میں روح سجدہ آیا۔ سلامت رہے یا علی، سلامت رہے، آباد رہے سے۔ فرمایا جب سجدہ مصطفیٰ میں روح سجدہ آیا، اللہ نے کہا انت تطول سجدتک لأن سجد علیک حبیبی، میرے حبیب جلدی کر میرا سجدے کو لمبا کر، آج تیرے سجدے میں میرا سجدہ آ گیا ہے۔ یہ بڑی نوازش، یہ اتنی بیداری میرے لیے نعمت۔ یہ یوں سجدے میں تھے نا نبی، پاک نبی سجدے میں تھے صحیح سرکار، اور والی کربلا کے سوار ہوئے، کھیلنے کے لیے نہیں، نہیں یہ شہزاد والی کربلا تو امام ہے نا، شہزادہ قاسم کا نام سنا ہے؟ امام تو نہیں، ہاں عصمت سجدے کرتی ہے، بندے لاگی جنگاں تے گئے نا پھر کی کریے، عادی آپ نے کیا ہے ہم لوگوں کو وہی باتیں دہرانے کا، اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ تمہیں آگے لے کے چلیں۔ شہزادہ قاسم کی عمر تھی 4 سال کی، مدینے کے بچے اپنے بابا کے پاس، باپ آپ کے پاس شکایت لے کے جاتے تھے کہ حسن کا بیٹا قاسم ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو ان کے بزرگ جو تھے وہ شکایت لے کے مولا حسن کے پاس آئے، سرکار یہ آپ کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، آپ کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں، میں نے فضائلی زندگی میں پڑھے ہیں، میں کسی ایرے غیرے کو اپنے مولا کے ساتھ برابری کا موازنہ کرنے کو نہ کل جائز جانا تھا نہ آج جائز جانا ہے، ہاں ان کے فضائل ہی بہت ہیں، مجھے کسی ایرے غیرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے مالک کے فضائل جو بہت ہیں۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کا قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں، بولتا نہیں،
دو اعتراض کیے انہوں نے. ایک تو آپ کا قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ بولتا نہیں, ایک قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں. بات میں شہزادہ قاسم پہ مجلس ہوتی تو میں لمبی کرتا, صرف مقصد کی بات کہنے لگا ہوں. سرکار نے بولا قاسم ادھر آؤ. جی بابا ادھر آؤ. قریب آئے. فرمایا جو تمہارے سوال ہے نا وہ قاسم سے پوچھ لو. قاسم بیٹا انہیں جواب دو. بابا کس بات کا جواب؟ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بچوں کے ساتھ بولتے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں. اب مجھے نہیں پتا کون بیدار ہے, کون سویا ہوا ہے, کون کچھ لینے آیا ہے اور کون رسم پوری کرنے آیا ہے. جس نے اپنے عرفان کے درجات بڑھانے ہیں اور نئی سیڑھی کے زینے پہ قدم رکھنا ہے وہ میری جانب دیکھے. شہزادہ قاسم نے کہا ابھی اعتراض دو تھے. قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ بولتا نہیں, قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں. فرماتے ہیں ابھی کیفا یلعب الصبیان من یلعب بملک الرضوان وکیفا یتکلم الصبیان من یناجی بالرحمن. کہا بابا جو فرشتوں سے کھیلے وہ ان کے ساتھ کیوں کھیلے گا؟ آباد رہے. ہاں اور اگلا جملہ وہ ہے خدا کی قسم جس کے لیے کم از کم حجیت کبرا پہ فائد ہونا ضروری ہے. قاسم کا جملہ سننا. فرماتے کیف یتکلم الصبیان من یتکلم بالرحمن. بابا وہ ان کے ساتھ کلام کیا کرے جو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہو. ایک پھر سن لیجئے ایک بات, رحمان سے سرگوشیاں, کلام نہیں. یہ کوئی راز کی بات ہو نا تو کوئی کسی اپنے کے کان میں کہتا ہے. جی تو حسین مولا کھیل میں نہیں بیٹھے تھے, اور جس نماز میں میرے مالک آ کے بیٹھے تھے وہ واجب تھی, نفلی نہیں تھی. اس لیے کہ جماعت والی نماز تھی, ٹھیک ہے نا. اور یہ جماعت نفلی نماز کی جماعت نبی کے زمانے میں نہیں تھی. اب جس کی تاریخ پہ نظر ہے اسے میری طرف سے واہ واہ. ہاں یہ بعد میں ایجاد ہوئی, نبی کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں شروع ہوئی. تو نماز واجب تھی. حسین مولا کے بیٹھے, سوار ہو گئے کھیلنے کے لیے. الامام امام لو کان صبیہ, امام امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو. گو ان پہ واجب ہو یا نہ ہو, حجت کیونکہ کردار دکھانے آئی ہے. تیرے میرے مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی, علی مولا نے تاخیر سے نہیں پڑھی تھی, سورج کا گریبان پکڑ کے سورج کو پلٹا کے نماز وقت پہ پڑھی تھی. آباد رہے, آباد رہے. یا علی, علی کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی, سورج کو پلٹا کے علی مولا نے نماز وقت پہ پڑھی تھی. پھر حسین نماز چھوڑ کے نانا کی پشت پہ بیٹھے. صحیح, یہ نانا کی پشت پہ جو بیٹھے اس کا مطلب خود تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے. ادھروں آ رہی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے تھے آ کے بیٹھے. اگر پڑھ رہے تھے تو پھر بیٹھے کیسے؟ ممکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ تجسس کبھی ابھرا ہو. میں نے بھی بڑا عرصہ سوچا, علماء سے پوچھا, اور پھر بڑے عرصے کے بعد ایک حقیقت میرے ہاتھ لگی. اور کسے اٹھنا ہے؟ ٹھیک ہو, بسم اللہ سے. جو حقیقت ملی ہے اس کے دو جملے میں نے سنانے ہیں. وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ آپ اگر سننے پہ آمادہ ہوئے. اور میں نے یہ تو میری اکثر اب آپ گجرانوالہ سے موجود ہے اور میری طبیعت کو جانتے ہیں, طبع کو نہ کبھی جلد بازی کی ہے اور نہ کبھی مجمع کے ساتھ لڑ کے پڑا ہوں کہ نہیں میں نے گھنٹہ پورا ہی پڑھنا ہے. جوہری کی دکان کھلتی ہے, جوہری تو دیکھتا ہے خریدار کون ہے اور تماشی کون ہے. یعنی قوت خرید تمہاری بڑھتی جائے گی تو یہاں بھی پھر نئے سے نیا جوہر نکلتا آئے گا. شرط یہی ہے رابطہ رہے ذہن اور عرفان کا. علامہ سید عین العارفین حسینی, علامہ باقر مجلسی, ملا محمد باقر مجلسی کے والد ملا محمد تقی مجلسی, مجلسی اول کے شاگرد ہیں. علامہ باقر مجلسی کے ہم عصر ہیں.
انہوں نے جب اس حقیقت کو ٹٹولا تو جو جواب انہوں نے لکھا، اور یہ راہ چلتے نہیں مل جاتا، دو جملے خدا کے لیے جا کے سن لینا۔ وہ فرماتے دنیا والوں تمہیں کس نے کہا کہ حسین نے نماز چھوڑی تھی؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ پہلا جملہ ہی صحیح قلم توڑ ڈالا۔ وہ فرماتے صلی المصلی ان حسب المراتب، وہ کہتے ہیں ہر نمازی کا مصلی اس کے اپنے معیار کا ہوتا ہے۔ یا علی بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ہر نمازی کا مصلی اس کے اپنے معیار کا ہوتا ہے۔ نماز مصطفیٰ نے بھی پڑھی، نماز والی کربلا نے بھی پڑھی۔ مصطفیٰ کا اپنا مصلی، حسین کا اپنا مصلی۔ اور جاگیے گا شیعہ سنی دوستو، جب صحن تطہیر سے نکلے تھے نا میرے مالک، مسجد نبوی کا در کھلا سہی، سامنے صفیں تھیں صحابیوں کی۔ سنت آکھنا بڑا سوکھ ہے، بندے بسواک دے شاید یاد رکھی پھر دینے تے ایدے تے بھی میں لڑ دے ویکھے نے، نہیں ایک گٹھ دا ہوں ہے، تیری گٹھ چھوٹی ہے، وڈی گٹھ دا ہوں ہے، یعنی سنت ایتھے ہی رکی ہے، ایتھوں کے سنت ہی نہیں گئی۔ جب تیرے نبی نماز پڑھاتے تھے نا، شیعہ سنی دوستو سب کے لیے بات ہے، تیرے نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں 3 روایتیں ہیں، یا 7 صفیں ہوتی تھی، یا 9 ہوتی تھی، یا 13 ہوتی تھی۔ جی 7 9 13۔ حسین نے یونانا تک پہنچنا تھا، کھیلنے کے لیے نہیں، نماز کے لیے۔ اور یہ حادثہ نہیں تھا، حادثہ نہیں تھا، نبی کو انتظار تھا۔ یا میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں صاحبان اشارت کے لیے، مصلی کو اپنے نمازی کا انتظار تھا۔ جاگیے گا، صحیح سلامت رہیں، آباد رہیں، میری دعا ہی ہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بطول بے نیاز کر دے۔ ہر کمینے کے سامنے اٹھنے سے یہ دعا ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح یوں جانا تھا نا نانا تک، بندے سے بندہ جڑا ہوا ہے، اور حسین جانا ہے نانا تک۔ دیکھتے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں میرے بابا کا راستہ تو اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روک سکتی۔ مجلس میں مشورے نہیں، ہاں یہ میں بالکل برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے ایک چہرہ بھی دیکھا، میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ہاں یہ مشورے مجلس کے باہر، ہاں یہ تبصرے مجلس کے بعد کہ کس نے کیا پڑھا ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، یہ مجلس میں برداشت ہی نہیں کرتا بالکل۔ ہاں مجلس میں آداب مجالس کو ملوث خاطر رکھیے، اب مجھے کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ بندے سے بندہ جڑا ہوا ہے، جو مانگے اسے حسین نہیں کہتے۔ اگر تھکے نہیں ہو تو ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، حسین اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کو بھی دے لے کچھ نہ۔ جاگنا جاگنا، دلیل کے طور پہ بات کہنے لگا۔ وہاں اللہ نے جب حجیت کی پیشی لی تھی نا، وہ الستو بربکم کا عالم تھا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو، اماموں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، اوصیاء کو، خلفاء کو، صلحاء کو بلایا تھا میدان میں۔ وہ وہاں عالم ذر کی بات ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے کہا تھا میرے حجت ہو، ہر امام سے میری حجت ہو، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، اپنی قیمت بتاؤ اور اپنی جان مجھے بیچو۔ انہوں نے کہا تھا پالنے والے ہم مملوک تو مالک، ہم مخلوق تو خالق، ہم رازق، ہم مرزوق تو رازق، ہم ساجد تو مسجود، ہم عابد تو معبود، تو ہی تو ہے ہمارا پالنے والے، ہمیں کیا خریدے؟ کہا نہیں میری حجت ہو، تمہیں میں نے بھیجنا ہے زمین پہ، چاہتا اس لیے ہوں تمہیں خریدوں تاکہ کل جب تم دنیا میں جاؤ کوئی تمہیں پتھر مارے، پتھر تمہیں لگے زخم توحید کے ہو، الزام تم پہ ہو توہین کبریائی کی ہو، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، اپنی قیمت بتاؤ۔ بسم اللہ سہی، ہر حجت نے اپنی قیمت بتائی۔ آدم کی قیمت صفیت لگی، چہرے میں نے دیکھ لیے ہیں، اسی ایک جملے کے بعد بھی میں چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاؤں گا، ضروری نہیں ہے میں 1 گھنٹہ پڑھوں۔ آدم کی قیمت صفیت، اور پھر اس کے بعد مجھے علامہ اقبال کا چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ ہاں علامہ اقبال گھر میں بنا جائے جب شاعری لکھی جائے، ہاں یہاں علامہ اقبال بن کے نہیں بیٹھنا۔ آدم بک گئے، قیمت صفیت لگی، نوح تل گئے، وزن نجیت تھا، موسیٰ نیلام ہو گئے، بولی کلیمی لگی، ابراہیم بھی بک گئے، سار خلت لگا،
ہر نبی بکتا رہا، قیمت منہ مانگی مانگتا رہا، ہر حجت بکتی رہی، قیمت اپنے منہ مانگی لیتی رہی، حتیٰ کہ باری آ گئی تیرے میرے مولا علی کی، کہا یا علی تو بھی اپنی قیمت بتا، تیرا اللہ ہو کے تجھے خریدنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھ رہا ہے کتنے بندے مجھے سننے پہ آمادہ ہیں، یا علی اپنی قیمت بتا تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا پالنے والے پہلی بات تو یہ ہے میں آدم نہیں آدم بنانے والا ہوں۔ آباد رہو آباد رہو، بس اتنی بیداری مجھے چاہیے تھوڑی تھوڑی۔ یا علی کہا پالنے والے میں آدم نہیں آدم گر ہوں، میں عیسیٰ نہیں عیسیٰ گر ہوں۔ پالنے والے علی کی قیمت بھی علی کے معیار کی، کہا یا علی میں بھی اللہ ہوں بندہ نہیں، میں بھی قادر ہوں مقدور نہیں، میں مجبور نہیں، یا علی تو قیمت مانگ۔ کہا پالنے والے علی کی کم از کم قیمت تیری رضا ہوگی۔ یا علی کہا پالنے والے علی کی کم از کم قیمت تیری رضا ہوگی۔ جاگنا خدا کے لیے، علی مولا بھی بک گئے، قیمت اللہ کی مرضی۔ شب ہجرت یاد ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے مرضیاں دی تھی، جان علی کی خریدی تھی۔ اب جو حسینی بیٹھے وہ سر اٹھانا، حسینی ہونا ویسے بھی بڑا مشکل ہے، لکھنا الواح قلوب پہ۔ میں نے کہا تھا نا حسین کو دینا آتا ہے، لینا نہیں آتا، حسین کو عطا کرنا آتا ہے، مانگنا نہیں آتا۔ اب اسی جملے کی تائید میں بات کہنے لگا ہوں، اب باری آئی تیرے میرے مولا حسین کی۔ کہا حسین اپنی قیمت بتا، تجھے تیرا مالک خریدنا چاہتا ہے۔ لفظ یہ اشیاء سنی دوستو، خرّا نورہو ساجدن قول رب ارید ان اشری ذاتک بین سارک۔ حسین نے سجدہ کیا، کہا پالنے والے حسین تجھے خریدنا چاہتا ہے، اپنی قیمت بتا دے۔ امتیاز بھائی بسم اللہ صحیح پہنچ گئے ہو کس ذات کو حسین کہتے ہیں، کبریائی کے کس مقام پہ ہے، جو اپنے مالک کا خریدار بنے۔ ابھی بھی دو چار چہرے میری آنکھوں کے حصار میں ہیں، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ تجسس کی چپ ہے یا شک کی چپ ہے۔ کوشش کرنا تجسس جائز ہے، شک جائز نہیں ہے۔ تجسس کی معافی ہو سکتی ہے، شک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے حسین، رستہ نہیں مانگا۔ شیعہ سنی دوستو لفظ یہی ہے کہ رفع من قدومہ ووضع علی ظہر احد وترک ثانیا ووضع ثالثا وترک رابعا ووضع خامسا وترک سابعا ووضع تاسعا وترک تاسعا ووضع عاشرا۔ حسین مولا نے یوں صفوں سے صفیں جڑی ہوئی تھی نا، رستہ نہیں مانگا نا، بالکل کیا کیا، پاؤں اٹھایا، ایک صحابی کی پشت پہ رکھا، پھر دوسرا اٹھایا، دوسرے کی پشت پہ رکھا، پھر ایک بندے کو چھوڑ دیا، پھر ایک بندے کی پشت پہ قدم، پھر دو بندے چھوڑ دیے، پھر ایک کی پشت پہ قدم، پھر ایک چھوڑ دیا، ایک کی پشت پہ قدم۔ این العارفین کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا یوں سیدھا نانا تک جانا ہے نا، یوں پشتوں پہ چلتے چلتے نانا تک پہنچ جائیں، یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایک بندے پہ قدم رکھتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوگا اگر آپ بھی تمہارے ہاتھ بندے ہوئے کھول نہ سکے۔ فرمایا تو نہیں جانتا ہر پشت اس لائق ہی نہیں کہ حسین کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ سلامت رہیں۔ یا علی فرمایا ہر پشت کا یہ مقدر نہیں ہے کہ حسین کے قدموں کے نیچے آئے۔ سلامت رہے۔ ایک دن مدینے کی ایک گلی سے گزرے تھے پاک نبی، مدینے کی ایک گلی سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے سرکار کو گھیر لیا، حالہ بنا لیا، انہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے۔ سرکار روز حسنین کریمین کو اپنی پشت پہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، آج ہمیں بھی بٹھائیے، جاگے خدا کے لیے، حسنین کو جو روز بٹھاتے ہیں آج ہمیں بھی سوار کرائیے۔ اب اس میں بچے تو تھے، پیچھے بچے نہیں تھے۔ جی جی اس لیے کہ اس میں سازش یہ تھی کہ نبی ہمارے بچوں کو، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا، شفیع امت ہیں،
اللہ کی رحمت کا مصداق ہے، تو انکار تو کر نہیں سکتے، بچوں کا دل توڑ نہیں سکتے، پکی بات ہے، نبی رحمت ہے، بچوں کا دل کیسے توڑے؟ یہ تو بوڑھوں کا نہیں توڑتے، ہاں بچے تو پھر بیچارے معصوم ہیں، اور بوڑھوں سے پتہ نہیں کیا کیا سرزد ہو چکا تھا، انہوں نے پھر بھی درگزر فرمایا۔ ہمارے بچوں کو بٹھائیں گے اور ہم کہیں گے کیا فضیلت ہے حسن و حسین کی، اگر وہ کندھوں پہ بیٹھے ہمارے بچے بھی تو بیٹھے، یہ گل ساجے پیچھے۔ لیکن جاگنا خدا کے لیے، سامنے کوئی عرب کا عام بشر تو نہیں تھا، ہاں اس کی غیبت کا مظہر تھا، اس کی صفتوں کا لباس بنا کے پہننے والی ذات تھی، نبی تھے، حکمت سے سجدوں کا خراج لینے والی ذات تھی، سرکار نے انکار نہیں کیا۔ انکار کرتے ہیں نبی رحمت نہیں رہتے، بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بٹھاتے ہیں، یہ برداشت غیرت نبوت کرے گی نہیں کہ حسین کی مسند پہ کوئی اور بیٹھے، خدا کے لیے جاگنا، مسند عصمت پہ کوئی اور سوار ہو۔ اب حکمت دیکھنا، جیب میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، مٹھی کھولی، ہتھیلی پہ کھجوریں تھیں، کوئی نکال، ٹھیک ہو گیا، کھجوریں تھی ہتھیلی پہ۔ بچوں کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا ہمارے کندھوں کی سواری؟ بچوں پسند کیا کرو گے؟ کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا ہمارے کندھوں کی سواری؟ عربوں کے بچے بدوؤں کی اولاد، کھجور کے لیے اپنے سگے باپ کو آنکھیں دکھانے والے لوگ، فطرت تھی عربوں کی، اسی کے لیے لڑ پڑتے تھے۔ ایک جملہ صاحبان اشارت کے لیے اور جن کی تاریخ میں نظر ہے ان کے لیے میں کہہ کے آپ کی سوچ سے پہلے آگے نکل جاؤں گا، ہے سب کے لیے نہیں، خدا کے لیے جاگنا، ارباب علم و دانش کے لیے۔ چلو انہوں نے سنن دیو، تسی میرے حال ویکھیا جے، سن لین کو نہیں گل، جنہوں بھی سننا جے گل میری جانی جے گے۔ سرکار نے کھجوریں نکالی، کھجوریں پسند کرو گے؟ میرے کندھوں کی سواری، بچے تھے، جھپٹ پڑے، کھجوریں اٹھائیں، یہ دے، وہ گئے۔ فطرت کا پتہ چلا، یہ عربوں کی فطرت ہے، بس عربوں کی فطرت دیکھ لینا، فطرت یہ بچپن کی ہے، بڑھاپے میں اور شدید ہو جائے گی، یہ ابھی بچپن کی فطرت ہے، اور بچہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ ہو جاتا ہے، وہی بچپن والی عادتیں اور فطرتیں پلٹ آتی ہیں اور بڑھاپے میں پکی ہو کے آ جاتی ہیں۔ تو بچپن کا عالم یہ ہے کہ 4 کھجوریں نظر آئیں، رسول چھوٹ گیا، تو بڑھاپے میں جب باغ نظر آئے گا بطول کیسے نہیں چھوٹے گی؟ یوں چلتے چلتے نانا تک پہنچے، پشت پہ سوار ہوئے، جاگیے گا خدا کے لیے۔ اور میرے بھائی نے مجھے گاڑی میں بھی نہیں جے پائی، میں 10 چھڑے آ جائیں، پشت پہ سوار ہوئے، اتر گئے؟ نہیں اترے، ہاں یہ اترے نہیں میرے مالک، یہ بھی آنسوات ہے، یہ معرفت کی علامت ہے، روحانیت کی دلیل ہے مجلس کی۔ اترے نہیں والی کربلا پشت سے یار، اور کوئی کتاب نہ ملے۔ گجرانوالہ میں بڑی مقبول شخصیت ہیں برادران اہل سنت کے عالم ڈاکٹر علامہ طاہر القادری، ان کی کتاب ہے مناقب حسنین پہ، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ رسم نہیں تھی یا کھیل نہیں تھا، حسین روز آتے تھے جی، اور ایک نماز میں حسین آتے تھے، ایک میں حسن، اور اترے نہیں شیعہ سنی دوستو۔ یہ 14 ستارے جیسی کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ 72 تسبیحات پڑھی گئیں اور پھر حسین اتر گئے، نہیں اترے۔ مل جائے تو مجھے کسی روایت میں دکھا دیجئے گا، میں کون سا بہت دور رہتا ہوں، روز گجرانوالہ میں پڑھ رہا ہوں، نہیں اترے۔ جنہیں جستجو ہے وہ دیکھیں، لفظ یہی ہے۔ اور یہ بھی جبرائیل نے آ کے کہا کہ سرکار جب تک حسین نہ اترے، کیا کہنے سماعت کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، توہین ہے تیرے رسول کی یہ جملہ جی۔ سورہ سجدہ کا بھی پڑھیے گا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، میرے حبیب سجدے میں جا اور اپنے رب سے بلا فصل ہو جا۔
ایک حدیث سن لو، 73 کے 73 فرقوں کی کتابوں میں مل جائے گی. تیرے میرے نبی فرماتے ہیں لی ما اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب و نبی مرسل حتی روح القدس. جاگنا خدا کے لیے. فرماتے میرے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ جن میں کسی فرشتے کی جرت ہی نہیں کہ وہ آ کے دخل اندازی دے. جی صحیح. اور انہی اوقات میں سے ایک وقت سجدہ بھی ہے. جبرائیل کی جرت ہی نہیں کہ اس کے سجدے میں آ کے اسے امر دے. ہاں علماء نے کہتے ہیں کہ ان ربہ یامرہ، خود اللہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ سجدے کو لمبا کر، سجدے کو لمبا کر. اب یوں ہے یعنی رسول اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ حسین حسین. پھر اترے نہیں تیرے میرے مولا. جب سجدے کی تسبیحات مکمل ہوئیں تو سرکار نے سر اٹھایا سجدے سے. لفظ یہی ہے کہ فَحَمِلَ الْحُسَيْنَ بِالْيُسْرَى. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. دوجہ کی پڑھے میں اودہ ضامن نہیں. میں کی پڑھے اودہ جواب میرے کول نے. مووی بن رہی ہے، میں بالکل آہستہ سے عبارت پڑھ دیتا ہوں کسی پسند کے عالم سے، ترجمہ بعد میں کرا لیجئے گا. لفظ یہ ہے کہ فَحَمِلَ الْحُسَيْنَ بِالْيُسْرَى وَصَلَّ بِالْيُمْنَى ومن سأل عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بالکل ایسا سے عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ تسلی کر لینا. قولا قد صلیت صلاۃ للہ بالیمنی وحفظت روحہ بالیسری. ابن زیاد کے دربار میں نا، ابن زیاد کے دربار میں میری ملکہ نے خطبہ دیا، بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے خطبہ دیتے تھے. میری ملکہ نے فرمایا تھا ابن زیاد میرے نانا کی حدیث ہے. جب بی بی نے فرمایا میرے نانا کی حدیث ہے، درباری چپ ہو گئے کہ سنیں کیا ہوگا نبی کا قول. بی فرماتے میرے نانا کی حدیث ہے کہ بغض علی مکتوبۃ علی جبہات الولد الحرام. بی بی کہتے میرے نانا کی حدیث ہے کہ علی کا بغض حرام زادے کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے. جی ہاں. اور مجمع میں سے کرسی میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا. دیکھے کہتے بنت ابی تراب کیفا مکتوب علی جبہات ولد الحرام. علی کی بیٹی جو آپ کے من میں آتا ہے آپ فرماتی چلی جا رہی ہے، بھلا ماتھے پہ حرامی کیسے لکھا جاتا ہے؟ بی بی مسکرا کے فرماتی ہے ہکذا مکتوب ان کا کیفا علی جبہک، ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا گیا ہے. شیعہ سنی دوستو کسی پینسل سے نہیں لکھا جاتا. یہ شکن پڑھ کے بتا دیتی ہے علی یہاں اٹک گیا ہے جی، یا دل میں اتر بھی رہا ہے. میں نے بات کہنی ہے، برداشت تجھے تیرے مولا نے دینی ہے. تیرے میرے نبی نے جب نماز سے سر اٹھانے کا ارادہ کیا، پتہ چلا سر اٹھایا تو حسین گر جائیں گے. لفظ یہی ہے کہ فَحْمِلَ الْحُسَيْنَ بِالْيُسْرَى. میرے نبی نے بائیں ہاتھ سے یوں حسین کو تھام لیا. سمیٹ لیا میں نے بیان کو. بائیں ہاتھ سے حسین کو تھام لیا. صحیح. دائیں ہاتھ سے نبی نے نماز پڑھی. نماز تمام ہوئی، صحابی آ گئے. سرکار ہمیں تو کہا تھا ایک ہاتھ سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ باطل ہو جاتا ہے. آپ نے سجدہ بھی ایک ہاتھ سے کیا، رکوع بھی ایک ہاتھ سے کیا، اٹھے بھی ایک ہاتھ سے. وجہ کیا تھی؟ فرمایا صلیت صلیت للہ بالیمنی وحفظت روحہ بالیسری. اور میرے صحابیوں میں ایک ہاتھ سے نماز پڑھ رہا تھا، ایک ہاتھ سے نماز کی روح بجا رہا تھا. آباد رہا. ہو گیا. سلامت رہیں. دو چار جملے اور سننے پہ دل ہے نا. جاگئیے گا. سجدے سے اترے نا تو ٹہلتے ٹہلتے والی یار کیا میں اس ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یا بشریت کی جرت ہی کیا ہے. کسی نے میرے نبی سے پوچھا تھا، سرکار نے کہا سرکار اخبرنی عن الحسین، ہمیں حسین کے بارے میں کچھ بتائیے. مسکرا کے نبی نے فرمایا اللہ تسألنی عن الحسین، تو نہ پوچھ حسین کیا ہے. یہ نبی کی بات ہے. جب تیرے پاک مولا کی آمد ہوئی ہے نا، جبرائیل نے کہا تھا پالنے والے یہ کون کریم ہے کہ تیرا عرش تیرے فرشتوں سے خالی ہو رہا ہے. آواز قدرت ہے لا تسألنی عن الحسین، جبرائیل نہ پوچھ حسین کیا ہے. جی یہ یوں نکلے تھے نا نانا کی پوچھ سے اترتے
ٹہلتے ٹہلتے صحن مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ گئے والی کربلا. جناب سلمان چلتے چلتے سامنے آ گئے. حسین حسین ترید اعلمک، چاہتے ہو کہ میں تجھے کچھ بتاؤں، کچھ پڑھاؤں؟ یہ جو آج بچپنے کے عالم میں آپ نانا کی پشت پہ بیٹھے ہیں، بڑا ہوں آپ کا، کچھ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. مسکرا کے فرمایا امی لا یقدر احد یعلمنا الا ربنا، چچا کسی میں جرت ہی نہیں اللہ کے سوا کہ ہمیں پڑھائے. جی ہاں، اللہ کے سوا کسی کی جرت نہیں کہ ہمیں پڑھائے. کہا حسین نہیں، میں تو سمجھانا اس لیے چاہتا تھا، آپ بچے ہو 4-5 سال کے. وہ تو 4-5 سال عمر تھی میرے مولا کی. اور جناب سلمان کی عمر کتنی تھی بھلا؟ 650 سال. مووی بن رہی ہے، شاید کسی کے کام آ جائے، میں حوالے دے دیتا ہوں. دینے نہیں تھے لیکن دے رہا ہوں. ہمارے ہاں علامہ شیخ صدوق، شیخ کبیر گنے جاتے ہیں. شیخ صدوق کی کتاب ہے العیون فی اخبار الرضا. عیون اخبار الرضا کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، شیخ صدوق نے اس میں لکھا ہے. برادران اہل سنت کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس میں لکھا ہے. اب دونوں پہ حجت ہو گیا، میں نے شیعہ حوالہ بھی دے دیا ہے، سنی حوالہ بھی دے دیا ہے. اور الاصابہ کی پہلی جلد ہے اور تقریباً 70 یا 72 نمبر پیج ہے. اور کتاب السین ہے، اور سین کا پہلا نام ہی سلمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو عبارت لکھی ہے دونوں نے ایک لکھی ہے. دل آ جائے یا میں کچھ اور شروع کراں؟ عبارت دونوں نے ایک لکھی ہے کہ ان سلمان ابن بطخشان کان من حواریون عیسیٰ علیہ السلام، کہ تحقیق سلمان جو بطخشان کا بیٹا تھا یہ عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. نہیں، میرے گھر میں تھک گئے، بت نہیں بننا چاہیے سامنے. سلمان عیسیٰ کے، عیسیٰ اور تیرے نبی کے زمانے کے درمیان کم از کم 600 سال کا فرق ہے. اور یہ تو حسین ہے نا. ایک دن جناب عیسیٰ کی پاک اماں جناب مریم، 4 سال عمر تھی جناب عیسیٰ کی، جناب مریم استاد کے پاس لے کے آئیں کہ میرے بچے کو پڑھا دیجئے. وہ استاد مسند پہ بیٹھا تھا، جناب عیسیٰ نیچے بیٹھے. 4-5 سال عمر تھی جناب عیسیٰ کی. تو استاد نے کہا اقرأ الالف، بچے پڑھو الف. جناب عیسیٰ نے آگے کہا، 4 سال عمر ہے عیسیٰ کی، اور استاد جو پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اسے کہے کہ حل تعرف الابجد واسرارھا، کیا تو الف کے رازوں سے واقف ہے؟ اسے حجت کہتے ہیں. جی صحیح، اسے حجت کہتے ہیں. اور جاگنا خدا کے لیے یہ حجت ہے. نبی جو ہیں عیسیٰ کے حواری، عیسیٰ اور تیرے نبی کے درمیان 550 سال کا فرق ہے. 600 سال کا سلمان، 4 سال کے حسین. سلمان کہتے حسین کو تجھے کچھ پڑھاؤں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. بسم اللہ. اب کوئی آیا تو پھر گیا سب کو. اب نہ مجھے توڑنا، میں جہاں پہنچا ہوا تھا مجھے واپس بلا لیا تم نے. 600 سال کے سلمان، 4 سال کے بعد یاد ہے 4 سال کے حسین. حسین یہ کھیل کھیل میں نانا کے سجدے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو کچھ پڑھایا جائے تاکہ آپ کو عبادت کا پتہ چلے، کھیل اور عبادت کا فرق معلوم ہو. فرمایا چچا اللہ کے سوا کوئی ہمیں پڑھا نہیں سکتا. کہا حسین 4 سال عمر ہے تیری، بچے ہو ہمارے، گود میں پالا ہے، چلنا سکھایا ہے حسین. 600 سال کا بزرگ ہوں آپ کا. لیکن فرماتا ہے چچا بزرگ ہو آپ، داڑھی سفید ہے، بھویں لٹکی ہوئی ہیں، 600 سال عمر ہے، آپ 600 سال کے صحیح، حسین 4 سال کا صحیح. چچا عمر کی بات چھوڑ، کیف صرت مریضا بعد 6 ایام من میلادک. چچا تو 600 سال کا بزرگ صحیح، حسین 4 سال کا بچہ صحیح. بس پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6ٹھے دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ چاچا جی بسم اللہ بسم اللہ. یا علی، چلو شکر ہے ہن سارے بول پہ نے. بڑی نوازش. آباد رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، صحیح آباد رہیں.
چچا تو 600 سال کا صحیح، حسین 4 سال کا صحیح، یہ بتا جب تو دنیا میں آیا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ کانپنے لگے سلمان، کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے، زنگ زرد ہو گیا۔ حسین کیسے جانتے ہیں آپ؟ فرمایا چچا اس بات کو چھوڑیے کہ میں جانتا کیسے ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کو شفا کیسے ملی تھی؟ آباد رہے، آباد رہے یا علی۔ چچا یہ بتائیے شفا کیسے ملی تھی؟ کانپنے لگے سلمان۔ حسین ہمارے علاقے میں آتش پرستی کا زور تھا، خدا کے لیے میں منتوں سے پیدا ہوا تھا، بیمار ہوا، میرے ماں باپ ایک ایک طبیب کے پاس لے گئے لیکن شفا نہ ملی۔ ہمارے علاقے میں بڑی شہرت تھی جناب مریم کے تقدس کی، مشہور یہ تھا کہ جس کے لیے مریم دعا کر دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بتانا تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ فارس کا رہنے والا تھا، تیرے نبی کے پاس پہنچا لیکن پہلے عیسیٰ کے پاس کیسے پہنچا، یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب طبیبوں نے انکار کر دیا، میرے ماں باپ اٹھا کے دور کا سفر کر کے مجھے مریم کی خدمت میں لے کے آئے۔ مریم نے، عیسیٰ کی ماں نے میرے لیے دعا کی اور لفظ یہ ہے کہ اتونی خیط الاخضر فشفانی، عیسیٰ کی ماں مریم نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا۔ جاگنا خدا کے لیے، عیسیٰ کی ماں مریم نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا، فشفانی، میری ماں نے وہ دھاگا میری کلائی میں باندھا، مجھے شفا مل گئی۔ ایک تو پتہ چل گیا یہ مقدس گھروں کے دھاگے کلائیوں پہ باندھنا ہندوؤں کی نہیں، نبیوں کے گھر کی رسم ہے۔ جی ہاں، سبز رنگ کا دھاگا دیا، اس دھاگے سے مجھے شفا ملی۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون تھکا ہوا ہے اور کون جاگ رہا ہے۔ بیٹا ہاتھ کھول کے بیٹھو، اگلے بندے کم از کم ہاتھ نہیں باندھے، جاگنا خدا کے لیے۔ سبز رنگ کا دھاگا دیا، مجھے شفا ملی۔ خدا کی قسم لے یہ قوم ابی عبداللہ الحسین دخلت ہوتا جبہ ہی باخرجو من حتف منہا قمیض الاخضر کالا حقضا امی ذالک القمیض۔ حسین نے اپنی ابا کے نیچے سے ایک سبز رنگ کا کرتا نکالا، کہا چچا وہ دھاگا اسی کرتے کا دو۔ آباد رہے، آباد رہے۔ یا علی، چچا وہ دھاگا اسی کرتے کا تو نہیں تھا۔ کانپنے لگا سلمان، حسین تیرے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا چچا یہ ہماری وہاں کی اترن ہے۔ جی ہاں، جو حسین مولا تو پھر ایک جدا ذات ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کا نام سنا ہے؟ ایک عالم گزرے ہیں محمد حسین اصفہانیان، میں نے یہ بات دہرا دوں، فرماتے ہماری وہاں کی اترن ہے، اللہ تحفے کے طور پہ نبیوں میں بھیجتا ہے۔ پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے، سمجھ آندی جے پئی؟ نہیں جے ہوندی پئی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ اے ہوں ہاں کرنی جے، یہ میرے نال ویڑ کے بیٹھی ہو تھلے ویڑیا کرو۔ ہاں ممبر تے نہیں جے ویڑنا، میں کہڑا اپنے ابے دی گال کرن دیا۔ ہاں تیرا تے میلا دوواں دا مالک ہے۔ صحیح، جاگنا خدا کے لیے۔ سبز رنگ کا کرتا، چچا ہماری وہاں کی اترن ہے، تبرک کے طور پہ اللہ نبیوں میں بھیجتا ہے۔ ایک عالم ربانی گزرے ہیں محمد حسین اصفہانیان، یہ وہ عالم ربانی تھا جو صرف طی المکان نہیں جانتا تھا، طی الزمان بھی جانتا تھا۔ طی الزمان جانتے ہیں؟ طی المکان ممکن ہے، طی الزمان حجت کا علم ہے۔ طی المکان یہ کہ آپ نے بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، فقراء درویشوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک جگہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک مکے میں جا نکلے، اچانک کربلا پہنچ گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ گئے۔ یہ تو فقراء کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ یہ ہے طی المکان۔ ایک ہوتا ہے طی الزمان، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جانا، یہ حجت کے پاس ہے، بشر کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو اصفہانی تھے نا، اصفہانیان، یہ طی الزمان جانتے تھے۔ طی الزمان، ان سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ نوح نے کشتی کیسے بنائی تھی تو یہ روایت نہیں سناتے تھے، یہ آنکھیں بند کر کے کہتے تھے یہ پھٹے آ رہے ہیں۔ یہ ہے طی الزمان جی، یہ کیل میخیں بن رہی ہیں، یہ پھٹے ترتیب پا رہے ہیں، یہ ہے طی الزمان۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علم تو نبیوں کا ہے، بشر کے پاس ہے نہیں، طی الزمان کیسے آیا تیرے پاس؟ انہوں نے کہا بے مہد علی الاصغر، یہ سب کچھ اصغر کے جھولے کا صدقہ ہے۔ جی صحیح، ہاں اصغر کا نہیں، شہزادے کا نہیں،
झूले का। इन्होंने एक पूरी नज़म लिखी है शहजादे के बारे में, एक मिसरा सुनाने लगा हूं, मेरे मौजू से मुताल्लिक है, पूरी नज़म नहीं। तेरे मेरे शहजादे अली असगर की जब आमद हुई ना, आमद के मौके पर हर साल वो जश्न मनाते थे और खुद वो उठ के झूम के ये नज़म हर साल अपने घर में होने वाले जश्न में पढ़ते थे। एक दो मिसरे सुन लो। वो फरमा कहते थे कि अज खशबाश महदेऊ, खुदा के लिए जागना, अज खशबाश महदेऊ मूसा असा बर्दाश्ता। थक गए तो फिर मेरे ख्याल में समेट लूं, दरूद की तिलावत फरमा लें। फिर दरूद पढ़ लें, आ जाए मेरे। लो सही जवार साहब आ गए तो मैं इवें बस 2 मिनटें इजाजत है सही, मैं 2-4 मिनटें जब अपना काम करूँ। फरमाते हैं आज खशबाश महदेऊ मूसा असा बर्दाश्ता वाज रिश्ता कंदा काश ईसा शिफा बर्दाश्ता। बस यही जुमला कहने लगा हूँ। फरमाते खुदा के लिए जागना। वो फरमाते हैं कि क्या कहूँ असगर के बारे में। बंधन का नाम तो सुना है आपने, ये बच्चे को नहीं जो बांधा जाता बंधन, आजकल तो मैपियां का दौर है ना, वो बंधन होता है। वो कहते मैं असगर के बारे में क्या कहूँ, जन्नत में इसका बंधन बन रहा था, उसी से एक धागा निकाल लिया था, ईसा उसी से मुर्दे जिंदा करता था, उसी से परिंदे खाल के करता था। समेट लिया बयान को। नतीजा दे दूं, 10 घंटे भी पढ़ूं, नतीजा चाचा सही यही अंदाजे। इम्तियाज भाई नतीजा यही देने लगा हूं। सलमान, अब सलमान है, बशर तो नहीं है, ये हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। हाँ, जौहरी की दुकान खोली हो ना, तमाशा देखने वाले बड़े होते हैं, खरीदार कम होते हैं। मेरी खरीदारों से बात है, सलमान है, बशर नहीं। हाथ जोड़े, मौलाई और रिफनी हकीकत ज़ातिक। अब मैं दाद पे फातिहा पढ़ रहा हूँ, ना देना दाद, जो चंद बंदे बैठे हैं वो समझ लेना। अर्रफनी हकीकत ज़ातिक, हुसैन मुझे अपनी ज़ात की मारिफत बता। चलो आपको सुबहान अल्लाह, सही आपको मेरी तरफ से वाह वाह, आबाद रहे हैं हुसैन की अम्मा राजी हो। कह कौन रहा है? सलमान, ये सुलेमान नहीं, सलमान। सलमान ये कौन है? तेरे मेरे पाक नबी फरमाते हैं अस्सलमान यफ्तखिरु अलैहि सुलेमान, फरमाते मेरा सलमान वो है कि जिसका हम नाम होने पे सुलेमान भी फख्र करता है। किसी ने सलमान से पूछा कि इतना अरसा जो अली के दर पे सजदे किए हैं मिला क्या है? सलमान कहते जो अली ने मुझे दिया है वो नबियों के मुकद्दर में भी नहीं आया। कहते क्या दिया है अली ने? फरमाते मेरे मौला अली ने मुझे जिंदगी और मौत से बेनियाज कर दिया है। ये सलमान है। हुसैन चचा कहते हैं, अली भाई कहते हैं, और सलमान कह रहे हैं, और यही दर्स है मेरा और यही नतीजा है। सलमान कह रहे हैं हुसैन मौला अर्रफनी हकीकत ज़ातिक, अपनी ज़ात की हकीकत बता। सलमान है, सुलेमान फख्र करे, जिंदगी और मौत से बेनियाज, हामिल असरार अमीरुल मोमिनीन। तेरे मेरे मौला अली फरमाते हैं लो अन वदाओ अमरम मिन अमूरी अल्लाजिबाउ रिफन फजरत व इन्नी वदाउ तो फी कल्ब सुलेमान हत्ता कुल्लमा जा। अली मौला फरमाते मैं अगर अपने मनाकिब में से एक मनकबत पहाड़ पे रख दूं तो वो रेजा रेजा हो जाए। और अली फरमाते मैंने अपने सारे मनाकिब सलमान के दिल में रख दिए हैं। सलमान की बात समझ में आ गई है? जो बात मैंने कहनी है उसके लिए ये 2-4 बातें कह रहा हूं। ये वो सलमान है, सुलेमान फख्र करे, जिंदगी मौत से बेनियाज, बतूल इसे चचा कहे, नबी इसे भाई कहे, अली भाई कहे, हुसैन मौला भी चचा कहे, बुजुर्ग है, दहलीज फातिमा ज़हरा का साजिद है, आबिद है। सलमान का मकाम जहन में रखिएगा। और तेरे मेरे मौला फरमाते हैं सलमान का 10वां दर्जा है, हामिल असरार अमीरुल मोमिनीन है। और वो सलमान, यही दर्स इबरत है तमाम शिया सुन्नी दोस्तों के लिए। वो सलमान हाथ जोड़ के कह रहा है हुसैन मुझे अपनी जात की मारिफत दे। करीब था कि हर रका शफत है, हुसैन के होठों में हरकत आई। मिंबर पे नबी बैठे थे, सरकार ने मिंबर छोड़ा, जल्दी से चलते चलते हुसैन के करीब आए। हुसैन के मुंह पे हाथ रख के कहा अल्लाह ताला की हकीकत ज़ातिक मिसल सलमान अय्युदिल्लु हुस्न सिर्र ज़ातिक। हुसैन सलमान जैसों को अपनी जात ना बताना, गुमराह हो जाएंगे।
میں آ گئی ہے گزارش. آپ بشریت کی فکر میں ٹامک ٹوئیاں بشریت کے لیے مارا کرو، حجت کے لیے نہ مارا کرو. سلمان ہے دوستوں، کوئی عام بندہ نہیں. نبی فرماتے لا تحقی، حسین سلمان کو اپنی ذات نہ بتانا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے. سلمان بھی 14 کی صفتوں کا عارف تھا، ذات کا نہیں تھا. جی ہاں، اگر کوئی نبی بھی عارف ہوا تو وہ 14 کی صفتوں کا ہوا ہے، ذات کا نہیں. ان کی ذات کیا ہے یہ وہ ذات جانتی ہے جس ذات سے یہ صادر ہوئے ہیں. ان کی ذات سے حجاب محشر کے میدان میں اٹھے گا. ہاں بیان میرا تمام ہوا عزیزو. بس اگر سوچنا بھی پڑے نا تو ان کی صفتوں میں سوچا کرو، ہاں ذات میں نہیں. ان کی ذات میں آدم بھی سوچے تو سوچ گم ہو جائے. آباد رہو، سلامت رہو. بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. صرف 2 یا 4 جملے اور میں مولا کے بہترین ذاکر، بزرگ ذاکر، عظیم ذاکر کو ممبر دوں. بڑا مظلوم ہے حسین. یہ وہ ہے کہ یبکی علیہ شجر والحجر والشمس والقمر والکواکب والنجوم. حسین وہ غریب ہے کہ جس پہ زمین آسمان رویا، شمس و قمر روئے. کہتا ہے یزید کربلا سے لے کر شام تیرے دربار تک اتنے چابک میں نے اپنے گھوڑے کو نہیں مارے جتنے تماچے حسین کی سکینہ کو مارے ہیں. سبحان اللہ. مولا تیری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے. بس برس پڑے ہیں بادل محبت کے، میں انتظار نہ کراؤں. کہتا ہے اتنا ظلم میں نے اپنے جانور پہ نہیں کیا، اس کا بچانے والا کوئی نہیں تھا. میں جب تماچا مارتا تھا کبھی عباس کو بلاتی تھی، کبھی اکبر کو آواز دیتی تھی. عزیزو رونے والوں ماتمیوں، نوحے آپ نے سنے ہوئے ہیں نوحہ خانوں سے. میں غریب کربلا کی بیٹی کے نوحے کے 2 مصرے صرف 2 مصرے اور میرا بیان تمام ہو جائے گا. جب شام کے بازار میں آئی نا بی بی، سجاد کو کہا سجاد اجازت دینا بابا سے کچھ باتیں کروں. کہا سکینہ کر لیجئے لیکن اتنی کیجئے گا کہ جتنے زخم سجاد کی پشت پہ دیکھ سکوں. کہا بھیا بس 2 باتیں کرنی ہیں. بی بی بابا کے سر والے نیزے کے قریب آئی، نیزے پہ سوار تھا غریب کربلا کا پاک سر. قریب آئی بی بی، بابا وہ نیزے پہ سوار بابا، گھوڑوں کے ساتھ پیدل دوڑائی جانے والی بیٹی کا سلام قبول کر. مولا تیری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے. میری بطول تجھ پہ بھی حسین کا سلام. بی بی کہتی ہے بابا پوچھنے یہ آئی ہوں شہادت سے پہلے پانی ملا تھا یا نہیں؟ سکینہ نہیں ملا تھا. بی بی کہتی ہے تیری غربت کی قسم میں نے بھی آج تک نہیں پیا، مجھے جب بھی ملا ہے سجاد کے زنجیروں پہ اڑیلا ہے. سبحان اللہ. نوحہ پڑھا ہے میری ملکہ نے. اب جو جوان بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، جو بغیرت کو کیا پتا شریفوں کا درد کیا ہے. شریف کو درد ہوتا ہے شریفوں کے لٹنے کا. پہلا مصرع اور جوانوں کے لیے. بی بی کہتی ہے بابا اجازت ہے اپنے درد بتاؤں؟ سکینہ بتاؤ. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ابھی ان الشمر یضرب علی خدی امام اخی نے سجاد. بی بی کہتی ہے بابا دکھ یہ نہیں یہ شمر تماچے مارتا ہے. بابا تو بھی جانتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے سامنے نہیں مارا جاتا. بابا یہ مجھے سجاد کے سامنے تماچے مارتا ہے. سجاد کی آنکھوں کا لہو شروع ہو جاتا ہے. شمر سے کہے جتنے تماچے مارے سجاد کے سامنے نہ مارے. بس ایک مصرع اور چھوڑنے لگا ہوں. بی بی کہتی ہے بابا بیٹی کی غربت سن. سکینہ بتا. ابھی قد کثافت سے ابھی. بی بی کہتی ہے دیکھ میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. بی بی کہتی ہے بابا جب شام کے بازار سے گزر رہی تھی نا
شام کے امیروں کی بیٹیاں میرے قریب سے گزرتی اور کہتی قیدن کیا تیرا بابا اتنا غریب ہے تجھے نیا لباس لے کے نہیں دے سکتا؟ بابا انہیں کیا پتا میں تجھ جیسے قریب کی بیٹی ہوں۔ بی بی کہتی ہے بابا ایک امیر کی بیٹی نے ایسا تانا دیا، سکینہ نے موت کی دعا مانگی۔ سکینہ تانا کیا تھا؟ بابا ایک امیر کی بیٹی کو تجھ غریب کی بیٹی پہ ترس آیا، میرے قریب آ کے کہتی ہے قیدن پریشان نہ ہو، کیا ہوا جو تیرا بابا قتل ہو گیا ہے؟ قیدن تو یہی رک، میں گھر جاتی ہوں، میری ماں نے میرے صدقے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، قیدن میں اپنے صدقے کے کپڑے لاتی ہوں۔ بابا میں رو کے کہتی رہی میں سید دادی اللہ لعنت اللہ علیہ